बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा दीन कहता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों से जो है अपने ही हक़ के लिए, अपने मसाइल हल करवाने के लिए जो है रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। और फिर पाकिस्तान के शहरियों को आजकल एक और बहुत जो है संगीन इल्ज़ाम से भी जो है उन पे लगाया जाता है, उनके मसले हल नहीं किए जाते हैं, जिनके साथ मैं आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनको जो अपना मसला जब वो काउंसलर के पास लेके गए रावलपिंडी में, तो उनके रावलपिंडी के काउंसलर ने कहा कि आपने नून लीग को वोट नहीं दिया, आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नौजवान हैं। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन जो मर्ज़ी हो, लेकिन उनका मसला जो है वो उनको हल करना चाहिए था। हमें अपने पाकिस्तानियों के जो मसाइल है उसमें सियासत नहीं लेकर आनी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है शेरोज़ ताहिर ने, और इनका जो मसला है बेसिकली पानी के बिल का है। आप माशाल्लाह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल हैं। आपका जो मेरे ख्याल से 4 लाख बिल आया है पानी का, ऐसे ही है। और आप अमीर तरीन है कि 4 लाख का बिल आपके हाथ में। राइट ख़वातीन व हज़रात, ये बिल है जी, और ये एक पाकिस्तानी आम शहरी है और 4 लाख रुपए का ये बिल आया है। 4 लाख रुपए का पानी का बिल आया है। और जबकि मेरे ख्याल से आपके पास जो रेट्स हैं, आपने बहुत रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, रेट्स भी वो नहीं हैं, और इसमें बेसिकली सारी है ओवर बिलिंग। और जब ये गए, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अल्फाज से भी बताएं। अच्छा, ये मसला क्योंकि बता रहा हूँ 2023 से चला था, जुलाई से मैं 12 बयान किया कि मैं 914 रुपये बिल जमा करवाता था, और मैं बिल जमा करवाता था नेशनल बैंक में करवाता था जमा, ना उधर ही बिल जमा होता है, और नेशनल बैंक की स्टैम्प्स लगी हुई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं जी, क्या नेशनल बैंक की स्टैम्प नहीं है, कैश लिखा हुआ, ठीक है। ये बिलिंग पीरियड जी अप्रैल 2023 का 914 रुपये, फरवरी 2023 435 रुपये, ठीक है जी। दिसंबर 2022 435 रुपये का बिल है उसके। अच्छा, जुलाई में बिल आता है 914 रुपये, ठीक है जी। अप्रैल में सॉरी आता है 914 रुपये बिल, जुलाई में बिल 32,000 हो जाता है कि पानी महंगा हो गया है। कितना महंगा हो गया पानी? वही ना मैं सोच रहा, एक यूनिट का पानी जी 32,000 रुपये का बिल महीने का। इतना तो बिजली का बिल नहीं आता। अच्छा चलिए, ये तो एक ज्यादती है, ओवर बिलिंग हो रही है। जब आप गए इस इशू को लेके वासा के पास, जी, मैं सबसे पहले गया ज़िया उल हक शाह साहब के पास, और मुस्लिम लीग बेशक नून लीग की हुकूमत है, मुझे ज़िया उल हक शाह साहब ने बड़ा तावन किया सीरियसली। हालांकि वो एमडी वासा, उनके दौर में वासा ने बड़ी तरक्की की, बड़े अच्छे काम किए, ठीक है। अगर आज देखा जाए तो अब ये कुर्बानी का मसला, कुर्बानी की जो होती है सफाई का इंतजाम, इसी को सारा लीड ज़िया उल हक शाह साहब कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये भी तकलीफ होती है कि मैं ज़िया उल हक शाह साहब की तारीफ क्यों कर रहा हूँ, हालांकि मैं तो उनसे पहली बार मिला था ज़िया उल हक शाह साहब से। उनको जब मैंने बताया, कहते हैं हम खुद बड़े परेशान हैं पानी का मसला ना, ये मैं असेंबली के फ्लोर पर बात करूंगा। उन्होंने मुझे नंबर दिया अकमल साहब का, इनके पास जाएं, ये आपका मसला हल करेंगे। अकमल साहब ने भी तावन किया, इंतहाई खुश अखलाक इंसान। ये नहीं होता कि हर पूरा इदारा बुरा है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो तावन हो रहा था, तो काम फंसा कहाँ पे? फंसा यहाँ जाके अकमल साहब ने कहा कि ना, ये उन्होंने मेरा पूरा मसला सुना। अकमल साहब ने, उन्होंने कहा आप ना ऊपर शम्स साहब के पास चले जाएं, वो ही देखते हैं। वो जब शम्स साहब के पास गया तो वो उनके पास 2-3 बंदे थे, मैं शलवार की मीज़ में गया था। मैं काश मैं अगर पैंट को टाई लगा के जाता तो मेरा मसला सुन लिया जाता, ठीक है। उनको उनके साथ वो एक बंदा को भेजा जो उनके साथ होते हैं, तो उनका कहा जी ये देखें सर, ये बिल उस टाइम ना 3 लाख रुपये बिल था ना, 3 लाख पता नहीं 3.5 लाख रुपये बिल मैंने शम्स साहब को दिया। मैंने कहा, ये उन्होंने दिया कि बिल दी, ये ठीक कराने आए हैं। कहते हैं ओ इतना ज़्यादा बिल। मैंने कहा सर आप मेरी बात सुने। मैंने कोई बात नहीं सुनी, कोई बात, बिल जमा करो, बिल जमा करो। मैंने दूसरी बार कहा सर मेरी पूरा किस्सा तो सुने, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने मेरे बकाया जात बिल भी नहीं देखे, उन्होंने ये भी नहीं देखा। उन्होंने कहा, उन्होंने इंस्पेक्टर का नंबर लिख दिया, इसके पास जो बिल तुम्हारा ठीक हो जाएगा, चलो जाओ, बाहर कर दिया। 5 मिनट भी नहीं उन्होंने मुझे करने दिया। मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि एक इलेक्टेड एमपी ज़िया उल हक शाह साहब की बात को आपने रद्द कर दिया। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमने आज इस शो पे करने से पहले हमने जो वासा के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, और हमने उनको दावत दी, फ़ोन नहीं उठाया, और हमने सोचा कि हम भी उनको यहाँ पे जो है शो पे बुलाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। जब आप काउंसलर के पास गए, जी जी, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? साहब को, क्योंकि ना ये जब मैंने पोस्ट सोशल मीडिया पे लगाई ना, मुझे ज़रा तंग आ गया सर। अगर कल को 10 लाख हमारा तो कराएगा, मकान भी कराएगा, पता है आपको, 3.5 मरले का, ठीक है। इन्होंने जी अब इसमें 2 कनेक्शन, इन्होंने लिखा हुआ है प्लाजा ले पहले। अच्छा, ये जब गवर्नमेंट पंजाब ने बिल मंजूर किया ना किराना हुकूमत ने, उससे पहले घर ही लिखा हुआ था। इन्होंने उसके बाद स्टोरी प्लाजा डाल दिया जी, खुद से स्टोरी प्लाजा डाल दिया। देखिए ना, मेरे बिल में हर चीज़ सेम है, सिर्फ रेट हुआ है। अब 132 रुपये सीवरेज चार्ज, 132 से सीवरेज चार्ज हटा के आपको बताऊं तो मैं कितना लगाया हुआ है, 15,000 सीवरेज चार्ज का डाला हुआ है।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جب میں کال کروں آپ کا مسئلہ جی وہ فلانے صاحب کے پاس جائیں, بھائی کوئی بات سننی نہیں رہا, ٹھیک ہے, پھر تنگ آ کے سوشل میڈیا پہ مجھے ڈالنا پڑا. پھر آپ کو یہ بھی جو ہے کہا گیا کہ آپ نے ہمیں سیاسی طور پہ سپورٹ نہیں کیا. ہاں وہ مجھے کونسلر صاحب کو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں میرا نا پانی کا مسئلہ ہے حنیف عباسی صاحب, حالانکہ حنیف عباسی میں نے ہمیشہ میں پرانے میرے کلپس اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے حنیف عباسی صاحب کے میں کلپس بھی پرووائڈ کروں گا, میں نے ہمیشہ حنیف عباسی صاحب کی تعریف کی ہے, اور حنیف عباسی صاحب کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا یعنی کہ میں ملا ہوں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, آج سے 3-4 سال پہلے مسلم گراؤنڈ کو انہوں نے افتتاح کیا, فلڈ لائٹ اسٹیڈیمز بنائے, اور وہ ہمیشہ بات سنتے ہیں حنیف عباسی صاحب. اب وہ بیسیکلی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب تک بھی یہ بات نہ جائے, ان تک بات نہ جائے, ان تک بات نہ جائے. کاؤنسلر کی جب آپ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی, انہوں نے مجھے کہا کہ شروز بھائی دیکھیں نا جی, آپ نے ہمیں الیکشن میں سپورٹ نہیں کیا, میں تو سر 9 to 5 جاب والوں, سیاست میرا, ہاں میں ممکری کرتا ہوں, میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ میں اگر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ممکری کر رہا ہوں بیٹھ کے ٹی وی پروگرام میں, تو میں پیپلز پارٹی والا ہو گیا. اور یہ کیا کہ انہوں نے آپ کا کام حل نہیں کیا. میں نے کہا میں پھر حاجی پرویز خان صاحب کو جاؤں گا, کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جیسا کیری آن لگے رہے آپ, اور حاجی پرویز خان صاحب نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. پھر ہمارے کونسلر ہیں, ایک چیئرمین ہیں سمی صاحب, انہوں نے بڑا تعاون کیا, وہ بھی پریشان کیا, یار یہ بہت زیادہ اوور بلنگ ہو رہی ہے. چلے میں نے تو آواز اٹھائی, جو بیچارے عام جو ہارٹ پیشنٹ ہے, بی پی کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے. اچھا, آپ کی صرف آپ ہی وکٹم ہیں اور بلنگ کے, اور بھی میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, میں تو جب سے یہ مسئلہ ہوا میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, کہتے ہیں پہلے آتا تھا 1000 روپے بل آتا تھا, اب 6,000 بل آ رہا ہے, ٹھیک ہے. چلے میں منیب بھائی یہ سوال کرتا ہوں کہ یار آپ اگر بجلی کا بل نہیں جمع کرواتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا میٹر نہیں کاٹنے آتے کیا؟ ہم تو وابٹا کو گالیاں دیتے ہیں, سر وابٹا کا ادارہ بھی اچھا ہے, وابٹا والوں کا اگر آپ کمپلین کرنے جاتے ہیں وابٹا کی رسپانس کال آتی ہے کہ آپ نے ہمارے کسی بندے نے آپ سے رشوت تو نہیں طلب کی, کوئی اس نے کہا نہیں. میں آپ سے رشوت کس نے طلب کی؟ میں خود پولیس مرکز کی بات کروں, پولیس مرکز میں اپنا کام کروانے کے لیاقت باغ, انہوں نے میرا کام کیا, انہوں نے میرا باقاعدہ سب پہلے وہ ID کارڈ اور نمبر لکھتے ہیں, بعد میں مجھے پولیس کی کال آئی ہیلپ لائن سے, ان کی فیمیل کی, سر ہمارا کام, ہمارے اسٹاف کہتا تھا اس نے آپ سے رشوت تو نہیں طلب کی, اتنا اچھا کام کری پولیس بھی. جب آپ واسا گئے, ٹھیک ہے, واسا نہیں, واسا اس کے بعد اگر انسپیکٹر آئے, 2 لڑکے آئے, ٹھیک ہے, آپ سے رشوت کا مطالبہ کس نے کیا؟ یہ کہا گیا کہ جی اگر 31,000 بل ہے نا, 18 سے 22,000 روپے دے دیں. اچھا, تو آپ کی کیٹیگری چینج ہو جائے گی, کمپیوٹر میں ہمارا سسٹم ہے, آپ کی کیٹیگری خود بخود چینج ہو جائے گی. اگر ہم نے کہا ہم تو سر کرائے کے مکان میں رہتے, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کرائے کا مکان ہو دوسرا مکان ہو, تو ہم آپ کا مسئلہ کیا کہتے ہیں آپ کی کیٹیگری ٹھیک ہو, اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بل ایسے لگ کے آتا رہے گا. وچ از ویری انفارچونیٹ. شہروز میرے خیال سے ہم آپ کے جو ہے ساتھ دیتے ہیں, اور یہ جو ایشو ہے آپ کا اس کو ریز کرتے ہیں. میں اینڈ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پاکستان کی عوام سے, پاکستانیوں, ہم جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ اگر آپ اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں, ایک آپ سے رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر آپ سے بھی کسی نے, آپ کے پلیٹ فارم سے میں کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ اچھا کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اسٹرانگ, وہ آج کل کمپلینز انہوں نے سیل بنایا ہے, تو کمپلین بھی انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی, ٹھیک ہے. اور میں مریم صاحبہ سے کہوں گا کہ نظر رکھیں یہ ان اداروں پہ کہ جو عوام سے رشوت طلب, انہوں نے باقاعدہ مریم صاحبہ کا وائس میسیج ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ جی, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ کی جماعت کی کونسلر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی میرے خیال سے وائس میسیج سے مجھے یاد آ گیا, ایک آڈیو ہے, ایک آڈیو ہے, ٹھیک, دیکھیں نا شروز میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ کیا ہے جی وہاں پہ کونسلر ہیں, یہ عباسی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. آلرائٹ خواتین و حضرات, یہ اور یہ ہوتے ہیں حنیف عباسی صاحب کے ساتھ, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی ہمارے پاس آڈیو ہے جو شہروز سے ان کی گفتگو ہوئی ہے, میں نے سنی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سنیں, تو میں ذرا مائک کے سامنے پلے کر رہا ہوں. یہ لائیو ہے, یہ اس پہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ بلکہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں, یہ یہاں سے پلے کر رہے ہیں. شہروز بھائی, آپ یہ سب چیزیں دکھا کے اپنا 4 لاکھ کا بل معاف کروانا چاہ رہے ہیں, اصل تو بات یہ ہے نا بھائی جان, ہماری بات تو وہیں رہے گی نا, آپ نے کوئی ہم سے کوآپریٹ نہیں کیا جناب, ایک آدھا بھی نہیں. ویل خواتین و حضرات, اس ٹون سے اور اس ایٹیٹیوڈ سے اور یہی واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. تو یہ کیا چاہ رہے تھے آپ سے, کوئی بیریئر ٹاؤن کے پلاٹ چاہ رہے تھے؟ پتہ نہیں کیا, لیکن میرے بلکہ میں نے میرے بڑے بھائی کو بتایا, ان کے جاننے والے, انہوں نے میرے بھائی نے بلکہ کہا, یہ کس کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں, میرے بڑے بھائی نے کہا کہ آپ کو بڑا افسوس ہے, آپ یہ شکوے کر رہے ہیں, آپ کون سے آپ کے کوآپریٹ نہیں کیا, اور بھائی ہم جاب والے بندے ہیں. میرے خیال سے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کون سے کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں, اور ہم ونس اگین جی لائیو کال بھی کر دیتے ہیں. جو ہے عمر فاروق صاحب ہیں, PRO ہیں واسا کے, ہم ان سے کال بھی کر لیتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں, لائیو ہی ہے اس وقت, تو یہ لاؤڈ پہ لگا رہے ہیں, چاہیے ہم نے کال کر رہے ہیں, ہم نے پہلے ان کو ریکویسٹ کی تھی لیکن یہ آئی نہیں,
تو ہم ان سے دوبارہ ریکویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید وہ آ جائیں. نہیں جی. کال جاری. جی بیل جاری لیکن اٹھا نہیں رہے. بکرا لینے گئے ہوں گے شاید. پتہ نہیں. نہیں جی کال نہیں اٹھا رہے ہیں ونس اگین, اور ہم نے پہلے بھی ان سے بس یہی کوشش میں کی تھی. گزارش ہے کہ مریم نواز صاحب حکومت پنجاب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. سمپل سی بات ہے. دیکھیں نا کونسلر کا کام کیا مسائل حل کروانا, ٹھیک ہے. اب حنیف عباسی صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں تو یہ انشاءاللہ بلکہ ہم حنیف عباسی صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کا نوٹس لیں. بڑے اچھے بندے ہیں, بہت زبردست پنڈی میں بہت زبردست کام کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے, آپ کا نہیں پورے پاکستان کا جو مسئلہ ہے, یہ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ شہروز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور خواتین و حضرات ونس اگین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ایک اسلامی ملک ہے, اور ایک اسلامی ملک میں جو پاکستان کے پاک ادارے ہیں وہ اگر ایک عام شہری سے رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ نے آڈیو سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان جانتا ہے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے, اور بہت ہی افسوسناک ہے. اور اوور بلنگ اگر آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ ہمارے ہی پلیٹ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے. اور ایک چیز میں کہوں گا کہ ڈیوائیڈ ہے پاکستان کے اندر ہر سیاسی اور سماجی دینی ہر لحاظ سے, لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں سارے یونائٹڈ ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اور اپنے جتنی بھی پاکستانی ان کے مسئلوں کے لیے آواز اٹھائیں. تو یہ شہروز ہے, یہ بھی پاکستانی ہے, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے, آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. تو اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور اپنی آواز کو بلند ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.